آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آج جو یہ کورونا وائرس کے نام پر پوری دنیا میں ایک گڑبڑ مچی ہوئی ہے، ہنگامہ بپا ہے، لوگ پریشان ہیں، گھروں کے اندر محصور ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے بازار اور مارکیٹیں اور خوبصورت محلات اور سیاحتی مقامات سب ویران پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس قسم کا عذاب؟ یہ تنبیہی عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہی عذابات میں سے ایک عذاب ہے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک اور خالق اور مالک کی طرف رجوع، اللہ سے توبہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ تنبیہی عذابات بھی دور ہو جائیں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے ان تنبیہی عذابات سے سبق نہیں سیکھا، اصرار کیا، گناہوں پر اصرار کیا، ظلم پر اصرار کیا، سرکشی پر اصرار کیا، فحش کاریوں پر اصرار کیا، اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پر اصرار کیا، تو پھر آگے کے مرحلے میں بہت ہی بھیانک اور جڑ کاٹنے والے عذاب کا سامنا بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ایک حدیث کو لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے بیماریوں یا مختلف قسم کے گناہوں کی مختلف سزائیں جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتا ہے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہوئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم ان کو پاؤ۔ لم تظہر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، کہ جب بھی فاحشہ ظاہر نہیں ہوئی، فاحشہ بے حیائی اور فحش کام، زنا ہے، قوم لوط والا عمل ہے، اور دیگر اسی قسم کے بے حیائی والے جو گندے کام ہیں، جب بھی کسی قوم میں اتنے عام ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کو کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، علل اعلان کرنے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے مختلف جو ہے دنیا کے کافر ممالک میں، اور خاص طور سے مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہی پوزیشن ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہ جب بھی فحش کاریاں عام ہو جاتی ہیں کسی قوم میں، یہاں تک کہ وہ اس کو علل اعلان کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو، ایک چوری چھپے کوئی کرتا ہے، سماج میں اتنا عام نہیں ہے، تو اس کی بات جو ہے نا اتنا معاملہ سنگین نہیں ہے، لیکن جب یہ چیزیں سماج میں اتنی عام ہو جاتی ہیں اور اتنی بے حیائی آ جاتی ہے کہ اس کو علل اعلان کیا جاتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون، مگر پھیل جاتا ہے ان میں طاعون، والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی خطرناک بیماریاں کہ جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہیں تھی۔ تو آپ نے اس میں ایک گناہ بتایا، اور پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا دیتا ہے، کس چیز کے ذریعے انہیں تنبیہ کرتا ہے، اس چیز کو بھی بتایا۔ اور آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کورونا وائرس نیو کورونا وائرس، یعنی یہ پہلے جو کورونا وائرس پہلے بھی دیکھا گیا ہے، لیکن یہ اس کی نئی شکل سے آیا ہے۔ تو یہ نئی بیماری ہے جو پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی، اس کو اب ڈسکور کیا ہے۔ اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں فحش کاریاں، فواحش عام ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو علل اعلان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان تعاون کہتے ہیں، اصل میں تو تعاون وہ ہوتا ہے جو چوہوں کے ذریعے سے بیماری پھیلتی ہے، اور وہ بیماری تعاون کی جو پلیگ جسے کہتے ہیں، اور وہ جب وہ پھیلتی ہے
تو خریوں کے خریے بستیوں کی بستیوں کو چاٹ کر صاف کر دیتی تھی. اور ایسا مختلف تاریخ کے مختلف زمانوں میں یہ بیماری طاعون آتا رہتا تھا. تو مگر یہ کہ پھیل جاتا ہے ان میں طاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں، خطرناک بیماریاں، عام بیماریاں جو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں دیکھی گئی تھی، موجود نہیں تھی. تو آپ نے دیکھ لیا، تو آپ اس کو جو ہے اس حدیث کی روشنی میں موجودہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش. پھر اس کے بعد میں باقی اور بھی چیزیں ہیں اس حدیث کے اندر، میں ان کو تیزی سے پڑھتا ہوں تاکہ آگے جو ہے نا ہمارے پاس وقت بچے، کچھ اور بہت ساری باتیں بتانا ہے. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور وہ ناپ اور تول میں کمی نہیں کرتے. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، مگر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے قحط سالی کے ذریعے، معاشی بدحالی کے ذریعے، اور ظالم حاکم کو ان پر مسلط کر کے. تیسری چیز وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں روکتے. إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء، مگر یہ کہ آسمان سے بارش ان پر روک دی جاتی ہے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر یہ بے قصور چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، تو پھر ان پر بارش پوری طرح بند کر دی جاتی. چوتھی چیز ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا. یعنی اللہ اور رسول کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد اس کی کتاب میں موجود ہے، یہ کرو اور یہ نہیں کرو، یہ اللہ کا ہمارے ساتھ عہد اور معاہدہ ہے. جب ہم نے ایمان لایا تو اس کا یہ کیا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، اللہ کے حکام پر عمل کریں گے، یہ ہمارا عہد اور معاہدہ ہے اللہ سے. اور اسی طرح اللہ کے نبی کا عہد کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں جو کرنا اور نہیں کرنے کے حوالے سے. فرمایا اور انہوں نے نہیں توڑا اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اور رسول سے کیے ہوئے عہد کو، مگر یہ کہ اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے ان کے باہر سے، بس وہ دشمن آ کر ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں سے بہت کچھ اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. پانچویں چیز ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے حکمراں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ کی ہوئی اتارے ہوئے احکام میں سے اس کو لے کر اس پر عمل نہیں کرتے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس میں اختلافات ڈال دیتا ہے، یعنی آپس میں ان کو لڑنے لگ جاتا ہے. تو یہ ایک گناہ ہے، اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمائی. اچھا، یہ جب اسی لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان عذابات کو اٹھانے کا یا ان عذابات کو آنے سے پہلے روکنے کا کیا طریقہ؟ آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان ایسے تنبیہی عذابات کو آنے سے پہلے اگر روکنا ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چلنا چاہیے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں رکاوٹ بنتا ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اسی لیے ترمذی میں حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجے، پھر تم اللہ کو پکارو گے اور دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی. یہ جو طاعون ہے یا وبا ہے، اس کا مفہوم متعدی جو بیماریاں ہیں جو تیزی سے پھیلتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے، ذرا پہلے اس کو دیکھیں. سب سے پہلے طاعون اور وبا میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں لفظ آیا ہے، آگے چل کر آپ حدیث میں سناؤں گا، حدیث میں لفظ آیا ہے طاعون کا.
تعاون کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، تعاون کہتے ہیں اصل میں پلیگ کو، انگلش میں پلیگ کہا جاتا ہے. یہ وہ بیماری ہے جو بنیادی طور سے چوہوں کے ذریعے سے پھیلتی تھی. اور اس میں کیا ہوتا تھا، اب یہ چوہے کے ذریعے سے مطلب اس سے وہ بیماری پہلے چوہے کو لگتی تھی، پھر اس کے بعد اس چوہے کے ذریعے سے یہ بیماری پھیلتی تھی. وہ اس طریقے سے کہ کبھی اس سے پسو نکلتے تھے، اور وہ اگر کسی انسانی جسم پہ جا کے وہ پسو نے اس کو کاٹ لیا تو پھر وہ جو ہے نا وہ بیماری اس کو منتقل ہوتی تھی. یا اسی طرح مچھر ہیں، اگر وہ مچھر نے اس کو کاٹا، وہ چوہے کو، پھر اس پلیگ زدہ چوہے کو کاٹا، پھر اس نے جا کر کسی انسان کو کاٹا تو وہ منتقل ہوتی تھی. پھر جب انسان نے منتقل ہوتی تھی تو پھر جو ہے نا اگر وہ پھیپڑے تک پہنچ جاتی تھی تو پھر اس کے بعد وہ بیماری پھر انسان سے انسان کو لگنے لگتی تھی، اور پھر اس طریقے سے یہ بہت زیادہ عام ہو جاتی تھی. تو اس کو پلیگ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک مخصوص قسم کی بیماری. اچھا، جب وبا کہتے ہیں تو وبا یہ عام ہے، یعنی وبا کے مفہوم میں کیا آتا ہے، تعاون بھی آ گیا اور دوسری بیماریاں بھی آ گئی جو عام ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر جو ہے عام ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت زیادہ اموات ہونے لگتی ہیں. تو ان سب کو جو ہے وبا کہا جاتا ہے. تو تعاون خاص ہے اور وبا کا لفظ جو ہے وہ عام ہے. تو وبا کیا ہوتی ہیں، عام طور سے یہ متعدی بیماریاں کہ جو تیزی سے پھیلتی ہیں اور کسی بستیوں میں یا کسی ایک بستی میں یا کئی بستیوں میں یا ملک میں یا کئی ملکوں میں تیزی سے پھیلنے لگتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری اموات ہوتی ہیں. تو ان کو عام وبائی امراض کہا جاتا ہے. جیسے کولیرا ہے، یا اسی طریقے سے جو پہلے بھی بہت سارے امراض گزرے ہیں جیسے ایڈس ہے، یا اسی طریقے سے ایبولا وائرس، ایبولا ہے جو پہلے اس کے بارے میں کافی ایک عرصے میں سلسلہ چل رہا تھا. انفلوئنزا الخنازیر ہے، یا اسی طریقے سے انفلوئنزا طیور، پرندوں والا انفلوئنزا ہے، اور جو ایسے بہت ساری چیزیں آئیں. اور اب جیسا کہ جو ہے یہ کورونا وائرس جو آج کل ظاہر ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے جو رہنمائی ہے وہ ذرا ہم اس کو لیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائیل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ترجمہ یوں ہے، الطاعون رجز او عذاب، طاعون یہ ایک عذاب ہے، ارسل علی بنی اسرائیل جو بنو اسرائیل پر پہلے بھیجا گیا تھا، او علی من کان قبلکم یا تم سے پہلے والی بعض قوموں پر بھیجا گیا تھا. فاذا سمعتم به بارض، پس جب تم سنو اس وبا، اس طاعون کی وبا کے بارے میں، بارض کسی بستی میں، کسی زمین میں وہ واقع ہوا ہے، فلا تقدموا علیہ تو تم سفر کر کے اس بستی میں مت داخل ہونا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ اور جب وہ بیماری آ جائے، واقع ہو جائے کسی بِأَرْضٍ کسی زمین میں یعنی کسی بستی میں، وَأَنْتُمْ بِهَا جبکہ تم اس بستی میں موجود ہو آلریڈی، فَلَا تَخْرُجُوا تو تم نہ نکلو وہاں سے، فِرَارًا مِنْهُ اس سے بھاگ کر. تو اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کرنٹین کرنے کا، جو قرنطینہ کرنے کا جو آج کل جدید طب اور جدید سائنس نے جو بتایا ہے، اور جس کی وجہ سے ساری دنیا آج آپ کہہ رہی ہے کہ گھروں کے اندر بند رہو اور بغیر ضرورت کے باہر نہ جاؤ، اور یہ جہاں پر بیماری پھیلی ہے وہاں ان کو محصور کر دیا جائے اور ان کو دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے تاکہ بیماری نہ پھیلے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وہ بات ہمیں 1400 سال پہلے اس کو بتا دیا ہے، جبکہ اس وقت لوگ جو ہے نا، عام لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے اور سمجھتے بھی نہیں تھے. تو اس میں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعجاز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 1400 سال پہلے بات کی تھی. فرمایا کہ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، پہلے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ حضرت صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کے بارے میں یوں فرمایا، انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء کہ بے شک وہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو بھیجتا تھا، جس پر وہ چاہتا تھا اپنے بندوں میں سے. ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے، فجعله الله رحمتا للمؤمنین بس اللہ نے بنا دیا اس کو مومنوں کے حق میں رحمت. بس غور کریں الفاظ پر، بس بنا دیا اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے رحمت. فلیس من عبد
بس نہیں ہے کوئی بندہ یقع الطاعون، جب طاعون واقع ہوتا ہے، جب طاعون کی وبا پھیلتی ہے، تو ایسے موقع پر کوئی بندہ نہیں ہے یعنی مسلمان، فیمکث فی بلدہ، وہ اپنے ہی بستی میں باقی رہتا ہے، بھاگ کر نہیں جاتا، صابرا، صبر کرتے ہوئے، یعلم، جو یقین رکھتا ہے، انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھ رکھی ہے، الا کان لہ مثل اجر الشہید، مگر یہ کہ اس کے لیے شہید کے برابر اجر ملے گا، اس کو شہید کا رتبہ حاصل ہوگا۔ اب یہ دونوں حدیثیں آپ نے سنی، تو اس سے جو ہمیں کئی باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں تعاون کا لفظ آیا، اب یہ کیا یہ جو بات آئی ہے صرف تعاون کے بارے میں خاص ہے؟ تو اہل علم نے فرمایا کہ یہ تعاون اگرچہ کہ خاص مخصوص بیماری کو بولا جاتا ہے، لیکن تعاون کی جیسی دوسری وبائی بیماریاں ہیں جو تیزی سے پھیلتی ہیں تعاون کی طرح، اور اسی طرح تیزی سے اس کے اندر اموات کا سبب بنتی ہیں کثیر تعداد میں، تو ان کا بھی حکم تعاون کا حکم ہے۔ اچھا، تو معلوم ہوا کہ تعاون یا دیگر وبائی بیماریاں، اور انہی میں جو ہے یہ جدید کورونا وائرس ہے جو آج کل پھیلا ہوا ہے، تو یہ ایک تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا عذاب تو ضرور ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بھیجتا ہے، لیکن فی نفس الوقت جب یہ عذاب ہے بعض قوموں پر، لیکن جب یہ آتا ہے تو بعض اوقات نیک لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، مومنین بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بنیادی طور سے عذاب تھا۔ اب لیکن یہ مومن کے اوپر آئے گا تو وہ مومن کے لیے عذاب نہیں ہے، وہ مومن کے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ رحمت اپنی نازل فرمائی کہ اس بیماری کو جو بنیادی طور سے عذاب ہے، جب وہ مومنین کے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں اسے رحمت قرار دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پر، اس کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، تکفیر سیئات کا سبب بنتی ہے، اور اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وبائی بیماری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنی ہی بستی میں اگر بیماری اس کے بستی میں آتی ہے، تب بھی جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ اپنی بستی میں باقی رہتا ہے، اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی قضاء اور قدر پر یقین رکھتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس کو جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور پھر سب ثابت قدمی کے ساتھ صبر کے ساتھ رہتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ شہید کا اجر عطا۔ اب اس میں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، بعض اہل علم نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ اس میں مر گیا تب بھی اس کو شہید کا رتبہ ہے، لیکن یہاں پر مرنے کا لفظ نہیں آیا، مگر اس میں یہ آیا کہ اگر اس نے اپنے شہر میں اپنی بستی میں رہا اور صبر کرتا رہا، اور اس نے اس بات کا یقین کیا کہ اس کو کچھ چیز نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر اتنی ہی جتنی اللہ نے لکھ رکھی ہے، تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ایسی اس نے ان ہدایات کے مطابق عمل کیا تو اس کے حق میں یہ بیماری یا اس کے لیے حق میں رحمت بن جاتی ہے، چاہے وہ اس بیماری کا شکار ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یا بیماری کا شکار ہو کر وہ مرا ہو یا نہ مرا ہو، اسے جو ہے انشاءاللہ شہید کا اجر حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے جو بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جو پچھلی حدیث جو میں نے حضرت اسامہ بن زید کی حدیث سنائی تھی، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، جب وہ کسی زمین میں واقع ہو جبکہ تم اس میں ہو تو وہاں سے نہ جاؤ، اس سے بھاگ کر، اس حدیث بھاگ کر نہ جاؤ، اس حدیث سے بعض اہل علم نے کہا کہ لیکن اگر کوئی بھاگ کر جائے تو اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی بیماری سے بھاگ کر چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنے کسی مخصوص کام کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، یا کسی اور مقصد کام کی وجہ سے جو ہمیشہ معمول کے مطابق آتا جاتا رہتا ہے، اور وہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ تجارت ہے، تعلیم ہے، یا کوئی اور علاج ہے، یا کوئی اور مقصد ہے، اس لیے اگر وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سوال آگے جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کہ ان عام جو وبائی بیماریاں ہیں یا طواعین ہیں یا جو اللہ کے یہ عذابات ہیں جو تنبیہی عذابات ہوتے ہیں، ان کو دور کرنے کا، ان سے نجات حاصل کرنے کا
کیا طریقہ کار ہونا چاہیے شرعی نقطہ نظر سے، تمہیں کیا کام کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، عذابات کو بھیجنے والا بھی وہی، بیماری بھیجنے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی لیے وہ کیا شرعی رہنمائیاں ہیں، ہدایتیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے ایسی وباؤں کو دور کیا جا سکتا ہے اور ان کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں میں تیزی سے اشارہ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے قضاء اور قدر پر ایمان۔ ایک مسلمان کا اللہ کی قضاء اور قدر پر بھرپور ایمان، جو اللہ کی تقدیر پر، قضاء و قدر پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ بے صبری نہیں کرتا، وہ حد سے زیادہ یعنی پینک نہیں لیتا، یہ حدود میں ہوتا ہے ہر چیز، وہ حد سے زیادہ پینک نہیں لیتا، وہ حد سے زیادہ پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنے حدود میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین کرتا ہے کہ ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، کہ جو کچھ اس سے پہنچا ہے وہ پہنچنے ہی والی چیز تھی، اس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، اور جو اس سے چیز چھوٹ گئی وہ اس کو ملنے والی یا اس تک آنے والی نہیں تھی، تو فیرضا ویسلم، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اور سر تسلیم خم کرتا ہے۔ تو ایمان بالقضاء والقدر یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ہے، اسی طرح سورہ حدید میں آیت نمبر 22 اور 23 میں اسی سے متعلق اللہ یوں فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے اپنے نفسوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ اللہ کی کتاب میں لکھی، یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، من قبل ان نبرأها، اس وقت سے کہ ہم دنیا کو، اس زمین کو پیدا کرنے سے پہلے وہ لکھی ہوئی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے چھوٹ گئی، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور غرور نہ کرو اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر اترانے والے، فخر کرنے والے۔ دوسری چیز ہے التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل اور بھروسہ، کیونکہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے انف، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کا نگہبان ہے، اللہ اس کا محافظ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اچھا، یہاں پر توکل کا صحیح معنی سمجھنا بھی ضروری ہے۔ توکل کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری جو اسباب ہوتے ہیں، اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کرنا، ظاہری اسباب کو، مادی اسباب کو اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی عمل نہیں ہے۔ اسباب ظاہری کو اختیار کریں لیکن ان اسباب پر بھروسہ مت کریں، بلکہ بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالی پر کریں جو کہ مسبب الاسباب ہے، سارے اسباب کو بنانے والا ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اسباب میں تاثیر ڈالنے والا ہے، اسی نے اسباب کے اندر تاثیر رکھی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب سے تاثیر چھین لے گا
تو وہی اسباب کام نہیں کریں گے. تو اسی لیے توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظاہری اور اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب پر بھروسہ نہ کرنا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے رزق کمانا ہے. اب انسان کو رزق کمانے کے لیے کوئی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. تجارت کرنا ہے، زراعت کرنا ہے، یا اسی طریقے سے نوکری کرنا ہے. یہ سارے ظاہری اسباب ہیں. محنت مزدوری کرنا ہے، یہ اسباب ظاہری ہیں. یہ ان میں سے کوئی ایک سبب اختیار کرتا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اگر یہ صحیح توکل ہے. اگر آدمی کوئی بولے گا نہیں میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، میرے اوپر آسمان سے توشہ آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کے خلاف، اللہ نے جو کائنات میں سنتیں بنائی ہیں ان کے خلاف. تو اسباب ضرور اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر کریں، اسباب پر نہ کریں. اچھا، دوسری اور ایک بات کہ بہت سی مرتبہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم تو صرف اسباب کو اختیار کرتے ہیں، بھروسہ تو اللہ پر ہے. لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کا دل کا حال دیکھتے ہیں، ان کا جو سامنے نظر آتا ہے ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھروسہ صرف اسباب ہی پر، اسباب ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا. تو اس طریقے سے زبان سے تو توکل کا لفظ ہوتا ہے، لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ پر توکل والی بات نظر نہیں آتی. وہ صرف زبان کا ایک لفظ ہے جو بے معنی سا ہوتا ہے، جس کی حقیقت میں موجود نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. واقعی میں دل میں اللہ پر یقین اور توکل، بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو حکم دیا مت جلاؤ تو اس نے نہیں چلایا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنی اسباب اختیار کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کو اللہ نے ان کے حق میں لکھا رہتا ہے وہی حاصل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے. اچھا، جو اسباب اختیار کرنا ہے اس نیو کورونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ 19 کے حوالے سے جو مادی اسباب ہیں، احتیاطات ہیں، تو وہ تو آپ کو معلوم ہے اور آپ جو ہے نا اس کو سنتے رہتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو انہوں نے بھی بہت ساری اس میں لمبی لمبی بحثیں کی ہیں اور نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں. لیکن ان سب کا خلاصہ میں چند چیزوں میں بتاتا ہوں کہ جو آج کل جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہیں جو اس حوالے سے مادی اسباب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا میل جول کم کرے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے، نمبر ایک. نمبر دو، بدنی لحاظ سے دور رہے، سماجی فاصلہ اختیار کرے، جس سے بھی کنیکشن خریدنے جاتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، تو کم سے کم جو ہے 1 میٹر کا کہتے ہیں، لیکن آپ 1.5 میٹر تک کا جو ہے نا کم سے کم فاصلہ رکھیں. یہ ایک بات، اس کو کہتے ہیں جس کو آپ سوشل ڈسٹینس کے نام سے جانتے ہیں. تو اچھا، تیسری چیز ہے کہ جب آپ باہر جائیں تو بہتر ہے کہ جو ہے آپ ماسک پہن کر جائیں. یہ ایک چیز. نمبر 4، ہاتھوں کو جو ہے نا بار بار دھویا کریں، ہاتھوں کی صفائی کا انتظام کریں اور صابن کے ذریعے دھوئیں. ٹھیک ہے، اگر صابن نہیں، اگر ایسے بھی آپ اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لیں گے تھوڑا سا نیم گرم پانی کے ذریعے سے، تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی کافی ہے. اور اس کے علاوہ 5ویں چیز ہے جو سرفیسز ہوتے ہیں چیزوں کے، جیسے میز ہیں، ٹیبل ہیں، یا دروازے کی جس کو پکڑتے ہیں جہاں پر لوگ عام طور سے، اس کو اگر جو ہے نا بار بار اس کو اگر پوچھا جائے تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ 5 اہم چیزیں ہیں. تو یہ باذن اللہ یہ کافی اسباب ہیں، یہ ان پر عمل کریں اور باقی بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کریں. اچھا، یہ تو ہو گیا. پہلے ہم نے ایک چیز بتائی تھی، ایمان بالقضاء والقدر. دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ پر توکل. تیسری چیز جو ایسی وبائی بیماریوں سے یا دیگر مختلف مصائب اور مشکلات سے نکلنے کے حوالے سے یہ اہم ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرآن و سنت میں آئی ہیں. نمبر 3 جو اب میں آ رہا ہوں تو وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا. کثرت سے استغفار کرنا، گناہوں سے سچی توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. دیکھو، آدمی جو استغفار جو ہے یہ عذاب، اللہ کے عذاب کے اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرنے والا.
یعنی جب تک وہ استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی چاہنے والے ہیں، اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے، ان پر عذاب نہیں آئے. تو یہ استغفار حائل ہو جاتا ہے بندے کے اور عذاب کے درمیان. نمبر 4 کتنی چیزیں ہوئی؟ پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کیا قضاء اور قدر پر ایمان. نمبر 2 اللہ پر توکل. نمبر 3 توبہ اور استغفار. نمبر 4 دعا، کثرت سے دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع گزاری. جیسا کہ ہم نے پہلے ابھی میں نے شروع میں جو درس شروع کیا تھا تو آیت پڑھی تھی، اس میں کیا آیا؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. بس کیوں نہیں انہوں نے تضرع و گزاری اختیار کی جب ان کے پاس ہمارا عذاب. تو تضرع اختیار کر، گڑ گڑا کر، عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، دعائیں کرنا، یہ تضرع. یہ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. اللہ کہتا ہے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، کیوں نہیں انہوں نے تضرع اختیار کیا. اسی طرح دوسری اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آراف میں فرماتا ہے آیت نمبر 55 میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تم دعا کرو اپنے رب سے نہایت عاجزی اور آہوازاری کرتے ہوئے، وخفیہ اور چھپ کر آہستہ سے. انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اور اس بارے میں یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جیسے ایک آیت سن لیں بس، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دے کہ فإني قریب، کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. آگے 4 چیزیں ہو گئی تھیں، اب یہ 5ویں چیز صدقہ و خیرات. صدقہ و خیرات کریں. یہ بھی جو ہے مصائب اور ابتلاعات اور آزمائشوں اور وبائی بیماریوں میں اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. چنانچہ اس حوالے سے میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں. حارث الاشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا کو 5 چیزوں کا، 5 کلمات کا حکم دیا تھا. ان 5 میں سے اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بتائی، وہ ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا صدقہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حکم دیا ان 5 کلمات کا، اور ان کو یہ کہا کہ یہ سب کو بتا دو اپنی قوم. تو حضرت یحییٰ نے یہ 5 کلمات اپنی قوم کو بتائے، ان میں سے ایک یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو صدقہ کرنے کا حکم. بس اس لیے کہ صدقے کی مثال ایسی ہے جیسے اس آدمی کی طرح ہے جس کو دشمن نے گرفتار کر لیا، قید کر لیا، پھر اس کے ہاتھ کو اس کی گردن سے مضبوط باندھ دیا جکڑ کر، اور اس کو انہوں نے حاضر کیا تاکہ اس کی گردن اڑا دیں. تو اس آدمی نے، اس قیدی نے، اس نے کہا میں اپنے پاس جو قلیل و کثیر مال ہے، کم زیادہ جو بھی میرے پاس مال ہے، جو بھی میں تمہیں دے کر جو ہے دے دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے ان کو سب کچھ جو اس کے پاس جہاں تھا وہ دے دیا، اور انہوں نے اس کی جان بخش دی. اس حدیث کی روشنی میں امام ابن القیم یوں فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کی دلیل اس کا ہونا اور اس کا واقع ہونا ہے، یعنی اس دنیا میں وہ تجربہ اس کا بہترین شاہد ہے اس بات پر. اس لیے کہ صدقے کی بڑی عجیب تاثیر ہے مختلف قسم کے ابتلاعات کو دور کرنے کے حوالے سے. اور اگرچہ کہ یہ صدقہ کسی گنہگار اور ظالم بلکہ کافر آدمی ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، تب بھی جو ہے وہ بہت ساری مختلف قسم کی ابتلاعات اور آزمائشوں کو بہت مختلف قسم کی آزمائشیں اور ابتلاعات صدقے کی وجہ سے دور ہو جاتی. اور پھر فرماتے ہیں ابن قیم، اور یہ سب کے پاس معلوم اور معروف چیز ہے، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، خواص بھی اور عوام بھی، اور دنیا کے سارے رہنے والے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے تجربہ کیا ہوا ہے اور اس کو صحیح پایا ہے. اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث جو طبرانی میں آئی ہے اور اس کا البانی نے صحیح کہا ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، کہ نیکی کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں. تو اب پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ تو عام صدقے کے حوالے سے، صدقے کا موضوع تو بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں اس کے ایک نقطے اس حیثیت سے بات کر رہا تھا
کہ صدقہ کس طریقے سے ابتلاءات اور آزمائشوں سے اور وبائی بیماریوں سے دور کرنے میں کام آتا ہے ان کو۔ تو اسی حوالے سے آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ اس وبائی بیماری کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، بزنس وغیرہ دکانیں بند کر دی گئی ہیں، یا جو ہے نا لوگوں کے مزدوری کرنے والوں کی مزدوریاں بند ہو گئی ہیں، اور خاص طور سے ان غریب ممالک میں جہاں پہ غریبوں کی فقراء کی کثرت ہے، جیسے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش ہیں، ہمارے ممالک بھی ہیں، تو اب وہاں پر بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں مزدور ہیں، اور جو ہے اسی طریقے سے روز کی محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کے جو ہے آمدنی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں جو ہے اس صدقے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ یہ آپ کا انسانی اور اخلاقی اور اسلامی فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں اور ان کو اس لاک ڈاؤن کے مرحلے میں ان کا ساتھ دیں، اور ان کے فیملیوں کا خیال کریں، اور ان کو راشن وغیرہ اور ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کریں، جو مالدار ہیں غریبوں کا خیال کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ چھٹی چیز، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا۔ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام یہ بہت مفید چیز، ہر قسم کے ہاں، ہر قسم کے جو ہے جو ابتلاعات ہیں، مصائب ہیں یا شرور ہیں، انسانی اور جنی شرور ہیں، ان سب سے حفاظت اور بچاؤ کا کام کرنا، ان کی بڑی اہمیت، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی دعائیں آتی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ سے آپ رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے مانگتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت مانگتے ہیں اور آپ کو اللہ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ اب یہ صبح و شام کے اذکار آپ کو اب میں وہ سارے تو نہیں بتا سکتا یہاں پر، لیکن آپ ان کا اہتمام کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے حصن المسلم، حصن المسلم، اور یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، سعید بن وہب القحطانی کی لکھی ہوئی، مصنف کا نام ہے سعید بن وہب القحطانی۔ تو آپ اس کتاب کو لے لیں، اس میں صبح و شام کے اذکار ہیں، ان کا ہمیشہ ان کے اہتمام کیا کریں، صبح اور شام پڑھنے کے۔ صبح کا مطلب فجر کی نماز کے بعد، اور شام کا مطلب مغرب سے پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو ان میں سے میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے ایک چیز ہے، صبح و شام 3 مرتبہ قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا۔ ان کے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، عبداللہ بن خبیب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اللہ احد معوذتین، معوذتین کا مطلب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، قل اللہ احد اور معوذتین صبح اور شام کو 3 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ہر چیز کے شر سے تمہارے لیے کافی، ہر چیز کی طرف سے تمہارے لیے کافی ہوں گے، یعنی تمہیں کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا، کوئی چیز تمہارا نقصان نہیں۔ یا اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے کے بارے میں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس دعا کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی اس دعا کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور دعا لے لیں جس میں آیا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی وائرس ہے، وائرس کو کس نے پیدا کیا؟ وہ اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے کہ جو شخص رات کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس رات کو اگر کوئی زہریلا جانور اسے کاٹے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کو نقصان نہیں کرے گا، یعنی سانپ بچھو بھی اسے کاٹ لے گا، اگر یہ دعا پڑھ کے سوئے گا تو اس کو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں اسی آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی رات کو مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو نے جب شام ہوئی تھی اگر تو نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھا ہوتا تو تجھے وہ کچھ نقصان نہ کرتا۔ تو یہ ہو گئی۔ اچھا،
ابھی کتنی چیزیں ہو گئی، تھوڑا سا دوہرا لیں گے. تو ایک تو ہو گیا تھا ایمان بالقضاء والقدر، دوسری چیز ہے توکل اللہ تعالیٰ پر، تیسری چیز ہے توبہ اور استغفار، چوتھی چیز ہے صدقہ و خیرات، اور پانچویں چیز میں نے بتائی تھی کہ صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کرنا. اب چھٹی چیز ہے صبر اور صلات سے مدد طلب کرنا. صبر کرنا، صبر اور صلاح، صبر کرنا اور نماز کی طرف جانا، نماز میں پناہ ڈھونڈنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب دیکھو اللہ نے اس میں کہا کہ اللہ کی تمہیں مدد چاہیے، گویا تم اللہ دوسرے معنی میں آپ سے اگر پوچھا جائے آپ کو اس مرحلے میں، اس مشکل میں، اس مصیبت میں یا کسی اور مصیبت میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، آپ کہیں گے ہاں. تو اللہ کہتا ہے ہاں اللہ کی مدد چاہیے تو آپ اللہ کی مدد کو حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ، صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو ابھی ایسے موقعوں پر صبر، ایک تو صبر سے کام لینا ہے، اور یہ صبر بہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے اگر اللہ جس کو اللہ عطا فرمائے. اور دوسری چیز ہے نماز کی طرف رجوع کریں، نماز کثرت سے جو ہے نا نماز پڑھیں، فرائض کے علاوہ جو ہے سنن کا اہتمام کریں، یا اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں. تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور طریقہ تھا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی اہم معاملہ نازل ہوتا تھا، کوئی اہم کام آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے. اس کو ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا بات اہم چیزیں. اس کے علاوہ جو کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو علاج بھی ہیں اور آپ کے لیے علاج سے پہلے حفظ ما تقدم بھی ہیں. اس کو کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، ابھی میں آج کل اردو کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو آج کل بہت سارے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے اردو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ سب انگلش پڑھے ہوئے ہیں. تو حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریکاشن، یعنی قبل از وقت اس کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یعنی بیماری کو آنے سے پہلے پرہیز کے ذریعے سے اس کو روکنا، آنے نہیں دینا. اور علاج کا مطلب بیماری اگر آ جاتی ہے تو اس کا بیماری کا علاج ہوتا ہے دوا کے ذریعے سے. تو پریکاشن بھی ہے اور میڈیکیشن بھی ہے، ہاں یہ حفظ ما تقدم بھی ہے اور علاج بھی ہے. تو میں اب جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ دونوں چیزوں کا کام کرتی ہیں، یہ ہمیشہ کرنے کے کام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ کے کلام میں آئی ہوئی ہیں بعض چیزیں جو پریکاشن بھی ہیں اور یہ میڈیکیشن بھی ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہے شہد. سورہ نحل آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا یہ دوا لکھ کر دی ہے، یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پیپر کے آپ کو لکھ کے دیتا ہے دوا کا نام، تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر نے لکھا، سیدھا لے جا کے دوا خرید کے کھاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ شہد اصلی اور طبیعی ہونا چاہیے. شہد جو ہے اصلی اور طبیعی شہد ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس. اب آگے جو ہے نا ہمیں کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بول دیا فیہ شفاء للناس کہ اس میں اللہ لوگوں کے لیے شفا ہے. نمبر دو ہے الحبۃ السوداء، جس کو ہم کالا دانہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کلونجی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کلونجی، جو کالے کالے دانے ہوتے ہیں تل کے دالوں کی طرح سائز کے جو ہے کالے دانے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کلونجی. یہ بہترین دوا. حضرت عائشہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السم، کہ بے شک کلونجی میں ہر بیماری کی شفا ہے. دیکھو اللہ کے نبی کیا فرمایا، ہر بیماری کی شفا ہے الا السم، سوائے موت کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر موت مقدر کر رکھی ہے، مرنا تو ہے ہر انسان. اب وہ چاہے ساری زندگی کلونجی کھاتا رہے لیکن وہ موت سے تو نہیں بچ سکتا، موت تو ایک دن آنی ہے. لیکن اس کے بعد موت کے علاوہ باقی ہر بیماری کے لیے یہ شفا ہے. ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السم. تو اب یہ جو ہے ہر بیماری کی شفا ہے. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو ہے اس کی بھی شفا ہے، اس کلونجی کے اندر اس کی بھی شفا ہے. اگر کوئی اس کو پہلے سے کھاتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے اس کو بیماری نہیں لگی، اور اگر وہ بیمار ہو جائے گا اس کے بعد یہ دوا استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو اس کی بیماری اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السم، بے شک کلونجی میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے.
नंबर 3 अजवा खजूर। अजवा खजूर यानी खजूरों की एक मखसूस किस्म है जो खास तौर से मदीने का जो अजवा अजवा खजूर हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी शिफा रखी है। चुनाचे सही बुखारी में हजरत साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अकल हीन युस्बिहु सबअ तमरातिन अजवा लम यदुर्रहु बिदालिका अल-यौम सुम्मुन वला सिहर, कि जो शख्स सुबह जब वो सुबह करता है तो 7 अदद अजवा खजूर खाता है सुबह को, तो उस दिन उसे ना कोई जहर असर करेगा और ना कोई जादू उसका असर। अच्छा, चौथी चीज है हिजामा। हिजामा यानी पछना लगाना। हिजामा कहते हैं अरबी में पछना लगाने को, तो जिससे गर्दन के पीछे से या पीठ पे या सर के ऊपर जो है वो पछना लगाकर जो है जिल्द के पीछे से खून जो निकालते हैं तो उसको कहते हैं पछना लगाना। तो इस हवाले से ये एक बेहतरीन इलाज है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न अफदल मा तदावयतुम बिहिल हिजामा, बेहतरीन इलाज या बेहतरीन दवा जो तुम कर सकते हो वो पछना लगाना है। नंबर 5 जमजम का पानी पीना। तो इस हवाले से मुस्नद बज़ार में ये हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा मुबारका, ये बड़ा मुबारक पानी है, इन्नहा तआमु तुअमिन व शिफाउ सुक़मिन, ये खाने के लिए खाना भी है और बीमारी से शिफा भी है, बीमारी से शिफा भी है। और इसी तरह मुस्नद अहमद और इब्न सुनन इब्न माजा में हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा ला, कि ज़मज़म का पानी हर उस मकसद के लिए है जिसकी नीयत करके आदमी पीता है। तो ये हो गए जो कुरान और सुन्नत में आई हुई बाज दवाओं का जिक्र जो इनका अगर इंसान एहतमाम करता है, उन पर यकीन करता है और उनके ऊपर उनको इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह पहली तो ये है कि उस तक बीमारी नहीं आएगी, और अगर बीमारी आएगी तो इनके इस्तेमाल करने से बिइज़्निल्लाह उसको शिफा हासिल होगी। उसके अलावा इसके अलावा जो मुजर्रब दवाएं हैं जो दुनिया के अंदर, चाहे वो यूनानी दवाएं हों, चाहे वो जो है आयुर्वेदिक दवाएं हों या जदीद किस्म की जो अंग्रेजी दवाएं वगैरह हैं वो हों, जो मुजर्रब दवाएं हैं तो उनके भी इस्तेमाल करने में अगर कोई हरज नहीं है। जब अहले इल्म जो उस इल्म का जानने वाले हैं, जो उसका तजुर्बा रखने वाले हैं, अगर उनके पास ये बात साबित शुदा है इल्मी और साइंसी नुक्ता नजर से कि उसमें किसी बीमारी की शिफा है, तो उसके भी इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। जैसे कि सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ल लहू शिफा, कि अल्लाह ताला ने किसी बीमारी को नहीं उतारा मगर ये कि अल्लाह ने उसकी शिफा को भी उतारा। अब ये एक बहुत अहम बात, लोग बहुत सारे बोलते हैं कि जो है ये फला बीमारी लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं। अभी ये जो कोरोना वायरस के हवाले से भी आजकल मीडिया पे बात चल रही है कि उसका लोग जो है इलाज ढूंढ रहे हैं, उसकी वैक्सीन के बारे में जो है कोशिशें चल रही हैं और जो है मुख्तलिफ साइंसदान और डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि इलाज मौजूद है, लेकिन किसी को पता चला, किसी को पता नहीं चला, ये और बात। लेकिन अल्लाह ताला ने ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब भी कोई बीमारी उतारी है तो उसका इलाज भी उतारा है। इसीलिए मुस्नद अहमद में एक दूसरी हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है, वो कहते हैं उसमें ज्यादा अल्फाज आए हैं, कहते हैं अलिम मा अंज़लल्लाहु दान इल्ला अंज़ल लहू दवाआ अलिमहु मन अलिमहु व जहिलहु मन जहिला, कि अल्लाह ताला ने जब भी कोई बीमारी उतारी है तो अल्लाह ताला ने उसकी दवा भी उतारी है, उसका इलाज भी उतारा है। लेकिन क्या है, अलिमहु मन अलिमा, जाना उसको जिसने जाना, वो जहिलहु मन जहिला, और उससे उसको न जाना जिसने नहीं जाना। ये और बात है कि इंसान का इल्म उस तक नहीं पहुंचा, ये और बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज रखा है, और बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान हो सकता है किसी बीमारी के लिए वो परेशान हो उसके इलाज के लिए और इधर-उधर घूम रहा हो सकता है कि उसके क्या कहते हैं जो फ्रिज के अंदर कोई फ्रूट उसके अंदर रखे हुए हैं उसके अंदर उसका इलाज है। हो सकता है कि उसने जो मसाला जात सालन वगैरह बनाने के लिए जो मसाले वगैरह रखे हैं उसकी किसी चीज में उसका इलाज मौजूद है, उसको पता नहीं। तो ऐसा बहुत सी मर्तबा होता है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, कुछ मुतफर्रिक बातें इस हवाले से मैं करता हूँ इख्तिसार के साथ। तो सबसे पहले ये कि अगर इंसान पर कोई बीमारी आती है या कोई भी मुसीबत आती है तो एक मुसलमान के लिए ये चाहिए कि वो सब्र करे और अल्लाह की क़ज़ा व क़दर पर राज़ी रहे और सब्र के ज़रिए से अज्र और सवाब की उम्मीद रखे। अल्लाह ताला से सब अज्र और सवाब की उम्मीद रखे।
चुनाचे सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़र अल्लाहु बिहा खताया। कि जब भी किसी मुसलमान को कोई थकान होती है या कोई उसे या उस पर कोई गम आता है, परेशानी आती है या तकलीफ आती है या कोई और मुसीबत आती है, यहाँ तक कि अगर उसके पैर में कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके जरिए से उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नंबर 2 कि ये जो आजकल जो है घरों के अंदर खरींतीना करने के लिए कहा गया है और लोग जो है ज़्यादातर वक़्त घरों में गुज़ार रहे हैं। तो इन घरों के अंदर जो आप वक़्त गुज़ार रहे हैं, तो इन औक़ात में, इन फ़राग़त के औक़ात को अच्छे फ़ायदे वाले कामों में इस्तेमाल करें। अल्लाह की इताअत में, इबादत में, इल्म सीखने में, दुरूस सुनने में, कुरान करीम को पढ़ने और पढ़ाने में, बच्चों की तरबियत करने में, तो इस तरीके से नमाज़ें पढ़ने में, नवाफ़िल पढ़ने में, तो इस तरह मुफ़ीद या मुताला करने में किताबों का, तो मुफ़ीद चीज़ों में अपने औक़ात का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से नमाज़ के हवाले से घर में जब पढ़ें, अगर घर के अंदर ज़्यादा अफ़राद हैं, बच्चे हैं, वो हैं, तो आप बाजमात नमाज़ का एहतमाम करें। बाजमात नमाज़ का एहतमाम करें और सुनन का मसनून जो नमाज़ें हैं, वितर है और इसी के अलावा नवाफ़िल का भी एहतमाम करें, तो और भी सोने पे सुहागा है। इसी तरीके से एक और बात कि खाना कम खाएँ, क्योंकि ऐसे तो खाना कम खाना हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और ख़ास तौर से इन दिनों में जबकि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपका आना-जाना कम है, तो ऐसे घर में ज़्यादा वक़्त गुज़ार रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना आप खाना कम खाना और भी ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ़ ना करो। तो इसके अलावा एक बात और जो मैं बता रहा हूँ, कि वो ये है कि इस कोरोना वायरस के हवाले से जो आजकल आप मीडिया के अंदर बयानात सुनते हैं कुछ हुक्मरानों के, मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरानों के या बाज़ ख़ास तौर से मगरिबी ममालिक के या उनके वज़राए सेहत के, तो या मीडिया के अंदर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें बाज़ ऐसे अल्फ़ाज़ या कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो अ, नामुनासिब हैं, बल्कि जो है उसके अंदर दूसरे मायने में कोई अल्लाह ताला से ऐलान जंग करने वाली बात होती है। जैसे बाज़ कहना कि हम इसको शिकस्त देकर रहेंगे, हम इसको जो है ना ख़त्म करके रहेंगे, हम इसके ऊपर गालिब आकर रहेंगे। तो इस किस्म के अल्फ़ाज़ जिसमें चैलेंजिंग किस्म की बात होती है, ये किसी मुसलमान के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं इख्तियार करने इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि हमेशा अज़्ज़ और इनकिसारी वाला वाले अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से एक आखिरी बात कि इस वबा के फैलने से जो दुनिया में शायद जो इस किस्म का जो एक माहौल बना है, ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है और ये एक वायरस है और इस वायरस के बारे में कहा जाता है कि ये जो जुर्सुमा होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उससे भी जो है ना तकरीबन 100 गुना ये छोटा होता है। लेकिन इसके बावजूद जो आँखों से नज़र नहीं आता, इसके अंदर भी हमारे लिए बहुत सारी इबरतें हैं। इसमें हमारे समझने वालों के लिए इबरत की बातें हैं कि देखो इससे अल्लाह की कुव्वत हमें मालूम होती है और इंसान की कमज़ोरी हमारी समझ में आती है। इसी तरह दुनिया की बड़ी-बड़ी जो मुस्तकबिर ताकतें हैं, हाँ? तो उनकी कमज़ोरी जो है ना सामने आती है कि अल्लाह ताला के जो अपनी दुनिया की ये बड़ी-बड़ी मुस्तकबिर और ज़ालिम ताकतें बहुत सारी हैं, जो वो अपने ताकत पर बड़ी मगरूर थीं, बड़ी मुतकब्बिर थीं और जो है ना वो सरकश थीं। तो अल्लाह ताला उनको बता रहा है कि ये अपनी सारी ताकत के बावजूद अल्लाह ताला की ताकत के सामने बेबस हैं और एक जो है ना छोटे से वायरस ने उनको परेशान कर रखा है, घरों के अंदर महसूर कर रखा है, उनकी जो है बाज़ारों की चमक-दमक को ख़त्म करके रख दिया है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है और उसकी क़ुव्वत है। और इसी तरीके से इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें इन मुल्हिदीन का एक जवाब है। वो मुल्हिद, वो ज़िंदीक़ लोग जो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसने आसमान और ज़मीन को, इंसानों को, जानदारों को, चाँद को, सितारों को, सारी कायनात को पैदा फ़रमाया है और ये सब उसी के मज़ाहिर हैं। उस ऐसी हस्ती और उस ज़ात के वजूद का इनकार करते हैं, ऐसे मुल्हिद और ये इसलिए इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो उनको नज़र नहीं आता है, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें रद्द है कि देखो ये वायरस है, तो तुमने आज उनको वो इस वायरस से डर कर जो है ना ये सारे मुल्हिदीन भी अगर हैं, तो वो छुप कर जो है ना घरों के अंदर इधर-उधर भागे फिर रहे हैं, तो उनको बताओ कि भई तुम इन वायरस पर क्यों ईमान लाते हो? कैसे तुमने इत्तराफ़ कर लिया कि वायरस है, जबकि तो तुमको नज़र नहीं आता? तो मालूम हुआ कि ईमान बिल-गैब वो ईमान के बुनियादी चीज़ों में से है और उसके बगैर ईमान बिल-गैब के बगैर ईमान नहीं है। गैब पर ईमान लाना ज़रूरी है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैब। और इसी तरीके से
اس میں ایک عبرت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک زائل ہونے والا سایہ ہے، ختم ہو جانے والا سایہ ہے، اور یہ دنیا ساری فنا ہونے والی ہے، اور سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور کوئی یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں بہت زیادہ دل لگا کر نہ رہے، بلکہ جو ہے آخرت کے لیے تیاری کرتا رہے، کیونکہ جو ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما، سب کو ہدایت عطا فرما، اور سب کی اصلاح فرما، دین کی طرف واپس لوٹا، اور ہمیں سچی توبہ کرنے اور استغفار کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو وبا کورونا وائرس کے نام سے پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے، تیری طاقت سے، تیری قدرت سے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کو مسلمانوں پر سے، ہم پر سے، مسلمانوں پر سے، مسلمان ملکوں کے اوپر سے، اور سارے مسلمانوں کے اوپر سے اس وبا کو دور فرما دے، اس وبا کے خطرے کو دور فرما دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف ملکوں میں جہاں پر اس وبا کے خطرے کی وجہ سے مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد تیرے فضل و کرم سے مسجدوں کو کھلوا دے، تاکہ ہم جو ہے مسجدوں کے اندر جمعہ اور جماعات میں حاضر ہو کر جو ہے تیری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين۔